بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بات چل رہی تھی کل جو سبق آیا تھا کہ اگر کوئی آدمی غائب ہے اور اس کا مال کسی کے ہاتھ میں موجود ہے اور انہیں اعتراف بھی کر رہا ہے کہ انہیں شادی کر لیا، اور اس کی زوجہ آ کر بولنے لگی کہ میرے شوہر نے مجھ کو جو ہے ماہانہ جو اخراجات ہونا چاہیے وہ نہیں دیے ہیں، اور میرے شوہر کے پیسے ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں، مجھے چاہیے کہ ان سے دلائے جائیں۔ تو قاضی صاحب کیا کریں گے؟ اس کو بلا کر اس سے اعتراف کر لیں گے کہ ہاں بھائی تمہارے پاس پیسہ ہے کیا؟ انہیں بولیں گے ہاں ہے، اور انہیں بیوی سے معلوم ہے کیا؟ وہ معلوم ہے۔ تو آپ کیا کرو؟ بولو ان کو ماہانہ خرچہ دے دو۔ یہ بولنے کے بعد قاضی صاحب کیا کریں گے؟ کفیل کو مقرر کریں گے۔ اس کے بعد کیا کریں گے قاضی صاحب؟ کس کو؟ کفیل، یعنی بیوی کی طرف سے کوئی کفیل بننا کہ اگر بیوی دھوکہ دے گئے پیسے لے لی، ہو سکتا ہے نا بیوی سے تو معلوم ہے لیکن اس دوران انہیں طلاق دے دیا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلا، اس دوران انہیں طلاق دے دیا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلا، اور طلاق ہو جانے کے باوجود بھی انہیں پیسے لیتے جاری، اس سے اپنے سابقہ شوہر سے۔ اب تو شوہر نہیں رہا نا، تو ویسا کچھ اندیشہ ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے قاضی صاحب کیا کریں گے؟ کفیل کو مقرر کریں گے۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ کفارت لیں گے مطلب یہ۔ وَيَأْخُذُ مِنْهَا كَفِيلًا، اور قاضی صاحب اس سے لے گا ایک کفیل۔ کس سے لے گا؟ بیوی سے ایک کفیل لیں گے، حالانکہ انہیں بیوی بول کے مانو، لیکن اس کے باوجود بھی کفیل لیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے بولے تو قاضی صاحب وہ غائب جو آدمی ہے اس آدمی پر کیا کریں گے؟ شفقت کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کسی قسم کی کوئی زیادتی لازم نہ آئے۔ نظرا للغائب، غائب پر نظر کرتے ہوئے، لأن ربما استوفت النفقہ، اس لیے کہ کبھی کبھار، ربما بولے تو کبھی کبھار، وہ نفقہ تو وصول کر لیتی ہے، پہلے بھی وصول کر چکی ہے، دوبارہ وصول کر رہی، ایسا بھی ہو سکتا نا بھائی۔ استوفت تو حاصل کر چکی ہے، کب؟ شوہر صاحب جانے سے پہلے اس کو سال بھر کا خرچہ دے کے گئے، وہ خرچہ رکھ لی، کھا لی پی لی، پھر آگے جو ہے ان کے امین سے، کس کے؟ اپنے شوہر کے امین سے، امین مطلب امانت رکھا، اس کے پاس جا کے کیا کر رہی؟ پھر نفقہ حاصل کر رہی قاضی کو بلا کر، ایسا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ او طلقها الزوج وانقضت عدتها، یا شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور اس کی عدت بھی پوری ہو چکی ہو، اس کی عدت بھی پوری ہو چکی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے قاضی صاحب بولے ہیں ٹھیک ہے آپ کو نفقہ دے دیا جائے گا، مگر ایک شرط ہے کہ آپ اپنی طرف سے کفالت کو مقرر کرو۔ تو نے بولا میں کفیل ہوں، اگر انہیں کچھ بھی ایکسٹرا حاصل کر لی ہے تو میں جو ہے واپسی کا ذمہ دار ہوں۔ کفیل کا مطلب کیا رہتا؟ ذمہ دار، ٹھیک ہے۔ وانقضت عدتها، فرق بین هذا وبین المیراث، اچھا میراث کے مسئلے میں، اس مسئلے میں تھوڑا فرق ہے بولنا چاہتے ہیں۔ میراث کا مسئلہ کیسا رہتا ہے؟ میراث کا مسئلہ ایسا رہتا ہے کہ جو ہے چند وارثین جمع ہو جاتے ہیں، چند وارثین جمع ہو جاتے ہیں، ایک آدھ وارث جو ہے نہیں ہے یا انہیں وارث ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ مسئلہ الگ ہے، یہ مسئلہ الگ ہے، وہ مسئلہ الگ ہے، یہ مسئلہ صرف کفالت کا ہے نا بھائی، خرچے کا ہے۔ میراث کا مسئلہ بالکل الگ ہے، کیا ہے دیکھیے۔ فرق، ابو حنیفہ نے فرق کیا، فرق نہیں فرق بولنا، فرق بین ھذا وبین المیراث، ابو حنیفہ نے فرق کیا ہے اس مسئلے اور میراث کے مسئلے کے درمیان۔ اذا قسم بین ورثۃ حضور بالبینۃ ولم يقولوا لا نعلم له وارثا آخر حيث لا يؤخذ منه الكفيل، میراث کے لیے قاضی کے پاس چند افراد آئے، آنے کے بعد قاضی پوچھا کہ جس کا انتقال ہوا تھا، میراث کس کی ہوئی تھی؟ انتقال کے بعد کس کا انتقال ہوا تھا؟ ان لوگ بول رہے ہیں کہ بیوی بول رہی میرے شوہر تھے، کہ بچے بول رہے ہیں ہمارے باپ تھے۔ تو قاضی صاحب پوچھتے ان کے علاوہ بھی کوئی اور وارث ہے کیا؟ مرحوم کے ماں باپ ہیں کیا؟ بولے نہیں ہے۔ اور ان کے علاوہ کوئی اور شادی کرے تھے کیا؟ انہوں نہیں کرے تھے۔ ان کے علاوہ کوئی بچے اور ہیں کیا؟ نہیں ہے۔ یہ سب بولنے کے بعد قاضی صاحب کیا کرتے تھے؟ اس کے بعد فیصلہ کرتے تھے، وراثت سب میں کیا کیا حصہ کتنا ملتا تقسیم کرتے تھے۔ وہاں پر کسی کی کفالت نہیں لیتے، وہاں یہ نہیں بولتے کہ لیکن بعد میں کوئی اگر وارث بن کے آ گیا تو جو ہے تم کفیل بننا، تم ذمہ دار بننا، لا کے پیسے واپس دینا، ایسا نہیں بولتے۔ کیوں نہیں بولتے بھائی؟ کیونکہ وہاں پر اس کا کوئی امکان نہیں ہے نا، وہاں پر اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ہم کو تو نہیں معلوم بھائی، ہمارے سامنے تو بس اتنے وارثین ہیں، ایسا۔ کیوں؟ فرق کیا ہے دونوں میں کہ اس کے درمیان اور میراث کے درمیان فرق کیا ہے؟ جبکہ تقسیم کرے، کون تقسیم کرے؟ قاضی تقسیم کرے، قسمہ بولے تو قاضی تقسیم کرے حاضر ورثہ کے درمیان دلیل سے، بینہ سے۔ قاضی صاحب البتہ وہاں پر دلائل لیں گے، وہاں پر کیا کریں گے؟ دلائل لیں گے، یعنی گواہ بتاؤ کہ تم ان کے بیٹے ہو اور اس کے علاوہ اور کوئی وارثین نہ ہو، ایسا۔ ولم یقولوا، اور وہ لوگ نہیں کہے لا نعلم له وارثا، ہم اس کے لیے کوئی اور دوسرا وارث نہیں جانتے، حيث لا ياخذ منهم الوکیل منه الکفیل، تو اس وقت جو ہے نہیں لے گا ان سے، یعنی ان ورثاء سے قاضی صاحب کسی کفیل کو، منهم الکفیل عند ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے پاس، لان هناك المکفول له مجهول، اس لیے کہ یہاں مکفول له مجهول ہے، یہاں کہاں پر؟ وہ وراثت کے معاملے میں، یعنی جس کی کفالت لی جا رہی ہے نا وہ مجهول ہے، کوئی اور وارث ہے سو معلوم ہی نہیں ہے نا بھائی۔ وہاں ہونا معلوم، اور ہمارا جو مسئلہ ہے
کون سا مسئلہ؟ نفقے کا مسئلہ. اس میں مغفور لہو معلوم ہے نا، شوہر ہے انہیں ذمہ دار، انہیں ہے معلوم ہے، وہ ہوا الزوج، اور وہ شوہر ہے. البتہ ویحلفها باللہ، اور اللہ تعالیٰ کی قسم قاضی اس کو کھلائے گا، ما آتاها النفقۃ، کہ جو ہے نفقہ شوہر نے اس کو نہیں دیا ہے، نظرا للغائب، غائب پر نظر کرتے ہوئے. البتہ یہاں پر کیا کرے گا قاضی؟ اس کو قسم کھلائے گا. بول تو قسم کھا کے، شوہر مرد کو پیسے دے کے نہیں گیا، بول کے بول تو نے قسم کھا کے بولی میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ شوہر مجھے پیسے دے کے نہیں گیا. تب جا کے قاضی سے فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے. ولا يقضي بنفقة في مال غائب الا لهؤلاء. اچھا صاحب، اوپر سے مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ نفقہ اگر کسی شخص نے دے کے نہیں گیا اپنے گھر والوں کو، تو وہ گھر والے جو ہے اگر اس کا مال کسی اور جگہ پر محفوظ ہو تو وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. کیسا؟ قضا کے ذریعے حاصل کر سکتے، وہ اپنی طرف جا کے نہیں حاصل کر سکتے. تو کس کے لیے بتایا گیا تھا؟ وہ پلٹا کے دیکھو تم لوگ. شوہر کے لیے، سوری بیوی کے لیے، اس کے والدین کے لیے، وہی بتایا گیا نا. کس کے لیے؟ بیوی کے لیے اور اس کے والدین کے لیے. اس کے علاوہ کسی اور کے لیے قاضی جو ہے غائبانے میں فیصلہ نہیں کرے گا. سمجھ گئے؟ ہاں، یہ بولتے ہیں ولا يقضي بنفقة في مال غائب، فی مالی غائب، مالی نہیں، فی مالی غائب، اور قاضی فیصلہ نہیں کرے گا کسی نفقے کا غائب کے مال میں مگر ان لوگوں کے لیے، مگر ان کے علاوہ کسی اور کے لیے فیصلہ نہیں کرے. کس کے لیے بولے تو؟ بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے. ماں باپ اگر محتاج ہیں تو ان کے لیے. اسی طرح اولاد ہے چھوٹی، اولاد صغار، چھوٹی بچے ہیں، ان کے لیے کرے گا. اس طرح بیوی کے لیے کرے گا. اس کے علاوہ کوئی اور آگے بول رہا ہے میرے کو بھی پیسے دیتے تھے، میرے کو بھی دیا جائے، تو قاضی صاحب بولیں گے نہیں بھائی نہیں دیے جائیں گے. سمجھ میں؟ کوئی آگے بولا میں مقروض، میں میرے سے قرضہ لیے تھے انہوں، میرے کو دلایا جائے، تو بھی قاضی فیصلہ نہیں کریں گا. اب نہیں ایسا کیوں؟ کیونکہ انہوں قرضہ لیا ہوا ہے تو نہیں معلوم نا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر قرضہ لیا ہوا ہے تو جو قرضہ لیا ہوا ہے اس کے پاس جو ہے نوٹس بھیجا کر اس کو بلا کر ہی فیصلہ کریں گے. غائب پر فیصلہ نہیں ہو سکتا. انہیں جرم کر کے بھاگ گیا ہوا تو اس کو قتل کا فیصلہ سنا دیتے کیا؟ نہیں سنا سکتے. اس کو بلانا پڑتا، پہلے اس کو بلایا جائے گا، عدالت میں ٹھہرایا جائے گا، تب جا کے جو ہے اس پر جرم ثابت کیا جائے گا. اس کے بغیر فیصلہ نہیں کرتے. جو بھی ہو، کتنا ہی بڑا جرم ہو، کتنا بھی بڑا جرم ہو، کتنا ہی بڑا کسی کے ساتھ جو ہے ناانصافی ہو، تو جب تک جو ہے جس کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے اس کو حاضر نہ کیا جائے، بولو فیصلہ نہیں ہوتا. ہاں، حاضر کرنے کے واسطے کوشش کی جائیں گی، گرفتار کیا جائیں گا، جو کرنا کریں گے، مگر فیصلہ نہیں کیا جائیں گے. یہ مطلب ہے. وجہ الفرق، فرق کی وجہ کیا ہے؟ ہوا ان نفقۃ ہؤلاء واجبۃ قبل قضاء القاضی. وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ ان لوگوں کا نفقہ جو ہے قاضی کے فیصلے کا محتاج نہیں ہے. ان لوگوں کا نفقہ، قاضی صاحب اگر فیصلہ نہیں بھی کرے تو یہ خرچہ دینا چاہیے نا. دوسرے جو معاملات رہیں گے وہاں جب تک قاضی کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک فیصلہ نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گیا نا؟ انکار کریں گے نا انہیں، مگر ان کے نفقے کے بارے میں انکار نہیں کر سکتا نا. کر سکتا کیا؟ میں بیوی کو شادی کر لینے کی نفقہ نہیں دیتا ہوں کہ بولتا کیا؟ نہیں بول سکتا، کیونکہ شادی کرنا ہی نفقے کی کیا کہتے ہیں دلیل ہے. آئی بتاؤں، نفقے کے وجود کی. تو اس لیے کہ ان لوگوں کا نفقہ واجب ہے قاضی کے فیصلے سے پہلے. ولہذا کان لهم ان ياخذوا قبل القضاء، اسی وجہ سے ان کے لیے ہے کہ وہ قضاء سے پہلے بھی لے سکتے ہیں. تو فکان قضاء القاضی اعانۃ لهم، تو قاضی کا فیصلہ ان کے لیے صرف مدد ہے. ان کے لیے کیا ہے بھائی؟ اما غیر من المحارم فنفقتهم انما تجب بالقضاء. بہرحال ان کے علاوہ دیگر محارم کا اگر قرضہ ہو، محارم کا اگر معاملہ ہو تو ان کا نفقہ قضاء سے واجب ہوتا ہے. قضاء سے واجب ہوتا ہے. اچھا، ایک بات یہاں پہ یہ ذہن میں رکھو کہ جن لوگوں کا نفقہ لازمن ہے، اگر ماں باپ ضرورت مند ہے تو ان کا نفقہ بھی بغیر قضاء کے واجب ہے بچے پر. جیسا کہ ہم بول دیے چھوٹے بچوں کا بھی ہے، چھوٹے بچوں کا بھی ہے، ماں باپ اگر محتاج ہے تو ان کا بھی ہے، اور بیوی کا بھی. اس کے علاوہ دوسروں کو بھی نفقہ کبھی کبھار لازم ہوتا ہے. اگر کسی کا بھائی جو ہے اپاہج ہے اور اس کو ماں باپ بھی نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، تو پھر ان کی ذمہ داری کون نبھانا؟ بھائی نبھانا. اس کے لیے عدالت فیصلہ کرتی ہے، اس کے لیے فیصلہ کرتی ہے، یا جو بھی پنچ بیٹھے گا وہ فیصلہ کرے گا. ایسا تو محارم کا جو نفقہ ہے، محارم کا جو نفقہ ہے وہ بھی کسی آدمی پر فرض ہو سکتا ہے، مقرر ہو سکتا ہے، مگر کیسے؟ قضاء کے فیصلے کے ساتھ. اسلامی عدالت کے اندر اصل تو یہ ہے کہ اسلامی حکومت میں اسلامی حکومت ذمہ دار ہے. کون ذمہ دار ہے بھائی؟ حکومت ذمہ دار. اگر حکومت جو ہے خود ذمہ داری نہیں اٹھا سک رہی تو پھر ان کے جو ہے ذمہ داروں کو کیا کہتے ہیں، رشتہ داروں کو ذمہ داری دی جائے گی. یہ مطلب سمجھ گئے فرق دونوں کا، دیگر محارم کے نفقے کا اور والدین کے نفقے کا.
اما غیرهم من المحارم، بہرحال ان کے علاوہ جو محارم ہیں، فنفقتهم، تو ان کا نفقہ اس وقت واجب ہوتا ہے قضا سے، لانه مجتہد فیہ، اس لیے کہ اس میں اجتہاد چلا ہے، والقضاء علی الغائب لا، اجتہاد چلا ہے کا مطلب کہ بعض فقہا نہیں مانتے اس کو، بعض فقہا یعنی شافعی وغیرہ بولتے ہیں کہ نہیں بھائی ماں باپ کا بہت ہو گیا، دوسرے محارم کا ہی لائیں گے اس کی ذمہ داری، ہاں دوسرے محارم کا نفقہ ان کے اوپر لازم نہیں ہے، بولتے ہیں دوسرے محارم کا نفقہ لازم نہیں۔ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمِ الْقَاضِي بِذَلِكَ، اور اگر قاضی اس بات کو نہیں جانتا، وَلَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِهِ، اور وہ اس کا اقرار بھی نہیں کرتا، فَأَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ، اس نے بینہ قائم کر دیا ہے زوجیت کے اوپر، او لم یخلف مالا، یا اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا، فاقامت البینہ، تو اس نے بینہ قائم کر دی، لیفرض القاضی نفقتها، تاکہ قاضی فرض کرے اس کے نفقے کو غائب پر، ویامرها بالاستدانہ، اور اس کو حکم دے قرضہ لینے کا، لا یقضی القاضی بذالک، تو قاضی اس کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ اچھا اب دوسری بات یہ ہے، اب تک اوپر کی جو بات بتا رہے تھے اس کے اندر یہ تھا کہ جب انہیں جا کے دعویٰ کری تو قاضی کو شادی ہوئے سے بھی معلوم تھا، بولو پیسے رکھے گئے سے بھی معلوم تھا، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو قاضی دلا دے گا بول رہے تھے، لیکن اگر ان میں سے دو چیزیں معلوم نہیں ہیں، شادی ہوئی سے قاضی نہیں جان رہا لیکن انہیں بینہ قائم کری، یا اسی طرح پر جو ہے شادی ہوئی سے تو جان رہا لیکن انہیں پیسے رکھے گئے سو نہیں جان رہا، انہیں اقرار نہیں کر رہا، کون جس کے پاس رکھا گیا انہیں اقرار نہیں کرا، لیکن انہیں دعویٰ پیش کر دی، بینہ پیش کری کہ نہیں میں دلیل دیتی ہوں ان کے پاس رکھے انہوں پیسے بول کے، اور انہیں اقرار نہیں کر رہا، تو ایسی دونوں صورتوں میں اب کیا ہو گیا، یہ قضاء قاضی ہو گیا، ایسی دونوں صورتوں میں کیا ہو گیا یہ قضاء قاضی، اور قضاء قاضی کب ہوں گا؟ جب تک جو ہے وہ غائب آدمی موجود نہ ہو اس وقت تک قضاء قاضی نہیں ہو سکتا، وہی بولنا چاہتے ہیں۔ اور اس وقت کیا ہوا، اس پر جو ہے قرض لینے کا حکم کرا، اس پر قرض لینے کا حکم کرا، لا یقضی القاضی بذالک، تو قاضی جو ہے اس کا فیصلہ نہیں کرے گا، کب کریں گا فیصلہ؟ پھر انہیں واپس آنے کے بعد، اس وقت تک قاضی بولیں گا اس کو تو بیوی تو ہے نا قرض دے کے گزار لے، انہیں آنے کے بعد دیکھیں گے، کیا بولیں گے؟ انہیں آنے کے بعد دیکھا جائیں گا، بولیں گے لأن فی ذلک قضاء علی الغائب، اس لیے کہ اس وقت میں اگر قاضی اس کے خلاف فیصلہ کر دیا، اب انہیں مان رہا ہی نہیں میرے پاس اس کے پیسے ہیں بول کے، کون جس کے بارے میں انہیں دعویٰ پیش کری اور گواہوں کو بھی پیش کر دی، انہیں بولا میرے پاس اس کے پیسے ہے نہیں، تو اب کس کے خلاف فیصلہ کرنا ہے؟ وہ غائب آدمی کے خلاف فیصلہ کرنا ہے، اور غائب جب تک موجود نہیں ہے قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا، سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں، اس لیے کہ وہ قضا ہوگا غائب پر۔ وقال ظفر یقضی فیہ، امام ظفر کہتے ہیں نہیں فیصلہ کریں گا، لأن فیہ نظرا لہا، اس لیے کہ اس میں جو ہے عورت کے اوپر شفقت ہے، یعنی انہیں عورت کی طرف زیادہ شفقت پہنچا رہے ہیں، شفقت پہنچا رہے ہیں، ولا ضرر فی علی الغائب، اور غائب پر کوئی نقصان بھی نہیں ہے، فإنه لو حضر وصدقها، اس لیے کہ اگر انہیں حاضر ہو جائے اور اس کی تصدیق کر دے، فقد اخذت حقها، تو انہیں اس کا حق لے لے گی، وإن جاحد یحلف، اور اگر انہیں انکار کر دے گا تو قسم کھائے گا، فإن نکلا، اگر انکار کر دے گا قسم کھانے سے، نکلا مانے قسم سے انکار کرنا، نکلا بولے تو سے انکار کرنا، اگر وہ قسم سے انکار کر دے گا فقد صدق، تو وہ تصدیق کر دے گا، وإن اقامت بینۃ، اگر انہیں بینہ قائم کر دی، فقد ثبت حقها، تو اس کا حق بھی ثابت ہو جائے گا۔ امام ظفر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب انہیں آئے گا واپس، دو ہاتھ سے خالی نہیں، آنے کے بعد جو اگر انہیں بینہ قائم نہیں کری تو اس کو قسم کھاؤ بولیں گے، قسم کھا کے بولیں گے نہیں میں خرچہ جو ہے میں اسے اس کو جو ہے خرچہ دے کے گیا تھا، ان کی قسم کھا لیا، تو بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ اگر انہیں بولا نہیں میں قسم نہیں کھاتا تو پھر حق ثابت ہوں گا، خرچہ دینا پڑے گا، اس واسطے اس کے غائب آنے میں بھی فیصلہ کر سکتا ہے، بولتے ہیں کون؟ بولتے ہیں ظفر۔ وَإِنْ عَجَزَتْ يَضْمَنُ الْكَفِيلُ، اگر انہیں عاجز بن گئی تو کفیل ضامن ہو جائیں گا، کفیل تو ٹھہرانا ہے نا، کفیل تو ٹھہرانا ہے، اگر انہیں عاجز بن گئی یعنی انہیں جھوٹی ثابت ہو گئی تو ضامن جو ہے کفیل آ کے بولنا ٹھیک ہے بھائی میں جو ضمانت لیا تھا وہ پورے پیسے لا کے میں دے دیتا ہوں، بولنا کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا نا، بولتے ہیں کون؟ بولتے ہیں یہ امام ظفر بولتے ہیں۔ والمرأة وعمل القضاة اليوم على هذا، اب المرأة، اچھا کفیل ضامن ہو جائے گا اور عورت ضامن ہو جائے گی، یہاں یضمن الکفیل او المرأة ہے، کیا ہے؟ یضمن الکفیل او المرأة، تو کفیل یا عورت ضامن ہو جائے گی۔ ہمارے مصنف کہتے ہیں وعمل القضاة اليوم على هذا، آج کل قاضیوں کا عمل اسی پر ہے، یعنی امام ظفر کے فیصلے پر ہے، کیونکہ آج اس زمانے کے قاضی کیا کرتے تھے؟ عورتوں پہ بہت زیادہ عوام جو ہے عورتوں پہ بہت زیادہ ظلم کر رہی تھی، تو عورت جہاں مجبور نظر آئی قاضی صاحب کیا کرتے تھے؟ خالی وہیں سے نہیں میاں، پوری دنیا میں جہاں پر بھی قضات کا معاملہ ہونا تو قاضی سب سے پہلے کدھر جھکتا؟ اور ان کا بھی زیادہ مسئلہ یہی رہتا۔ آج کل بھی اگر جو ہے کوئی عورت جا کے شاہد صاحب پہ خالی الزام لگا دی، شاہد صاحب جو ہے میرے کو چھیڑے، اب شاہد صاحب کو ثابت کرنا ہے نہیں چھیڑے، الٹا ہے یہاں پہ قصہ پہلے ان کو خوب کھپس دیتے، پہلے کیا کرتے تھے؟ ارے بھائی نہیں چھیڑا وہ تو نہیں چھیڑا سو ثابت کر، کیسے ثابت کریں گے انہیں میں نہیں چھیڑا سو کوئی دیکھا بولنا پڑتا، یہ بڑی مصیبت ہے، یہ
بڑی مصیبت ہے آج کے دور میں، سمجھ میں آ گیا نا. قاضیوں کا عمل آج کے دن اسی پر ہے کہ انہو یقضی بالنفقتی، کہ وہ نفقے کا فیصلہ کرتے ہیں غائب پر، لحاجت الناس، لوگوں کی حاجت کے لیے، وہ مجتہد فیہ، اور اس میں اجتہاد چلا ہے. وفی هذه المسألة اقاویل مرجوع عنها فلم نذکرها، اور اس میں بہت سارے قول ہیں، اس میں بہت سارے قول ہیں جس کی طرف لوٹا جا سکتا ہے، جس سے رجوع کیا جا سکتا ہے، تو ہم اس کا ذکر نہیں کریں گے. رجوع کیا جا سکتا ہے جس سے بولے تو بہت سارے قول آگے ہیں اور اس کو چھوڑ بھی دیے ہیں لوگ، اس کو چھوڑ بھی دیے، ہم اس کو ذکر البتہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا بھائی. اب یہاں تک تو بیوی کے نفقے کے بارے میں بات چل رہی تھی، اب آگے بھی بیوی کے نفقے کی بات چل رہی ہے، لیکن وہ عدت کے نفقے کی ہے، وہ آگے آئے گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.